بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. ایک صلوات بے خان انبر محمد وال محمد بلندر صلوات. نعرہ حیدری. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ. صراط الذین غیر المغضوب یہ شاید میری تو یہ اوقات نہیں ہے اتنی کہ میں یہاں کھڑا ہو کے آپ سب سے یہ گزارشات کر سکوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ بٹھایا ہے اور تو میں آپ کے سامنے کچھ چھوٹی سی چیز بیان کر دوں گا. لیکن بات شروع کرنے سے پہلے میں 2-3 باتیں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے آپ ہمیں اور ہم آپ کو اپنا سمجھیں، کیونکہ 22 سال سے جو ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ ہو رہا ہے، بلکہ میں ایک قدم آگے جا کے کہنا چاہتا ہوں کہ پوری پاکستان میں جو بھی کمیونٹی، جس کمیونٹی کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے، اس کو اب اختتام پہ پہنچنا ہوگا. کیونکہ ایسے جیسے ہم چل رہے ہیں، جیسے ہم چلتے رہے ہیں، ایسے یہ دھرنے ہوتے رہے ہیں، لوگ بے گناہ مارے گئے، شہید ہوتے رہے ہیں. پاکستان میں جتنی طاقت ہے، پاکستانیوں میں جتنی طاقت ہے، وہ ساری طاقت ان چیزوں میں لگ جاتی ہے. میں آپ سے میٹنگ میں یہ میں نے گزارش کی تھی، علماء کرام بھی بیٹھے تھے. جام صاحب، سی ایم صاحب کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں 3-4 دن برداشت کیا. صوبے میں ہم ان کے کام میں مداخلت کرتے رہے، کوشش کرتے رہے، آپ کا ساتھ بٹاتے رہے. باقی سارے قاسم سوری صاحب آپ کے ہیں الیکٹڈ نمائندے، وہ ہمارے ساتھ رہے. آغا رضا آپ کا بھی شکریہ، آپ کے سارے ساتھیوں کا شکریہ، سارے علماء کرام کا شکریہ، خاص طور پہ زلفی بخاری آپ کا شکریہ. عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں، تو جب میں تھک بھی جاتا تھا تو یہ مجھے یہ جگا کے اور کام کروا دیتے ہیں سارے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں جب بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے سب سے، تو میں نے ایک بات کی کہ یہ جو ملک ہے، ملک خدا داد پاکستان جسے کہتے ہیں، اگر اس ملک میں گورننس صحیح ہو، یہ میں آپ کو فیڈرل منسٹر بننے کے بعد کچھ 2-2.25 سال میں چیزیں دیکھنے کے بعد یہ میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں، یہ کوئی میں ایسی فلسفیانہ بات نہیں کر رہا. میں آپ کو جس کی قسم کھا کے کہتے ہیں، میں آپ کو قسم کھا کے کہنا چاہتا ہوں دعوے سے کہ اگر اس ملک میں گورننس صحیح ہوتی، اس ملک میں غربت نہیں ہوتی، غریب آدمی نہیں ہوتا. یہ ملک بڑا طاقتور ملک ہے. اس ملک میں ہمیں سب کچھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ہمیں صرف گورننس نہیں ملی. اگر گورننس ٹھیک ہوتی تو یہ ایسی محفلیں کچھ اور محفلیں، یہ ایسے مجالس کچھ اور مجالس ہوتی ہیں. یہ دھرنے نہیں ہوتے، بے گناہ لوگ شہید نہیں کیے جاتے. اور جب ملک گورننس کی طرف جا رہا ہے اور چیزیں ہم کوشش کر رہے ہیں 70 سال کی 72 سال کی ٹھیک کرنے، تو بہت ساری قوتیں پاکستان کو آگے بڑھنے سے روکتی ہیں، بہت ساری قوتیں روکتی ہیں. میں بار بار دہراتا رہا ہوں کہ بلوچستان، اگر بلوچستان اٹھتا ہے، پاکستان میں جو معاشی مسائل ہیں وہ بلوچستان ہی ختم کر سکتا ہے. بلوچستان میں اتنی طاقت ہے، بلوچستان کے لوگوں میں، بلوچستان کی زمین میں، بلوچستان کے سمندر میں بہت طاقت ہے. لیکن بلوچستان کے لوگ کہاں پیچھے رہ گئے؟
جو سب سے زیادہ نیچرل ریسورسز والا ہمارا صوبہ ہے وہ سب سے پیچھے رہ گیا. یہ دیکھیں, یہ بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ 70 سال سے یہ کوئی سازش ہے کہ کیا ہے پتہ نہیں, بیڈ گورننس ہے, لیکن انشاءاللہ یہ چیزیں آگے کی طرف بڑھیں گی اور ٹھیک ہونے کی طرف جائیں گی. آپ نا امید کبھی بھی مت ہوں, بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن ہم تو ماننے والے پنجتن کے ہیں, ہم تو ان کے ماننے والے ہیں جو کربلا میں بھی نا امید نہیں ہوئے. ہم تو وہ ماننے والے ہیں جو وہ جب ان کو شہید کیا گیا تو وہ ہاتھ اٹھا کے کہتے تھے یا اللہ ہم تیری رضا کے لیے اپنی جان بھی دے رہے ہیں, کیا یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. ہم تو ان کے ماننے والے ہیں, تو نا امید نہیں ہوئے. مسائل ہیں, لیکن اگر ہم اکٹھے ہو کے کام کریں گے انشاءاللہ تعالی ہم اس کا مقابلہ کریں گے اور ڈٹ کے کریں گے. جتنے سالوں سے یہ ہوتا آیا, کبھی آپ کے ساتھ کسی حکومت نے تحریری معاہدہ نہیں کیا, وعدے کیے اور وعدے کر کے چلے گئے. آج ہم یہاں 3-4 دن سے بیٹھے ہیں, جو شہداء کمیٹی نے مطالبات رکھے تھے, کچھ مشکل تھے لیکن کوئی بھی مشکل نہیں ہوتے, بس بیٹھ کے کرنا تھا. اگر کچھ ڈیلے ہوا ہے تو میں آپ کو بتاتا رہوں, ہم پہلے پیچھے چیزیں کرتے آ رہے تھے. جو افسران کو تبدیل کرنا تھا یا معطل کرنا تھا, جو مطالبہ تھا وہ ہو چکا ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ سائن ہوگا تو کل ہوگا, وہ آلریڈی ابھی سے ہو چکا ہے. اور وہ معطلی کی کاپی جام صاحب سی ایم صاحب نے آگے لوائقین کو دے دی ہیں, آپ کو بھی مل جائیں گی. باقی میں اگر آپ اجازت دیں تو بتا دیتا ہوں آغا صاحب کہ کیا کیا برازی کیا ہے. اجازت ہے؟ تو پہلا تو یہ تھا کہ جی ذمہ داری فکس ہونی چاہیے ان افسران پہ, ان پہ ہو گئی. جے آئی ٹی بننی ہے, جے آئی ٹی کی اناؤنسمنٹ ہو گئی. سب سے اس جے آئی ٹی سے بھی امپورٹنٹ, جو اس سے بھی زیادہ ضروری چیز ہے, کہ ایک کمیشن بنا ہے, ہائی لیول کمیشن, جس کے اندر ہوم منسٹر صاحب ضیاء اللہ صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ بھی ہمارے ساتھ, مطلب آپ نے ہمیں برداشت کیا, ہم آپ کی مدد کی آئے ہیں. ضیاء اللہ صاحب اس کو ہیڈ کریں گے. اس میں بلوچستان کے 2 اسمبلی کے ممبران بھی ہوں گے, 2 سینئر افسران ہوں گے بلوچستان حکومت کے, ایک پولیس آفیسر ہوگا ڈی آئی جی رینک کا, اور 2 ممبران ہوں گے شہداء کمیٹی کے, جو بھی وہ 2 ممبران دینا چاہیں. اور یہ کمیٹی ہر مہینے ملے گی اور مانیٹر کرے گی, اور جب مرضی, مہینے میں 2 دفعہ بھی مل سکتی ہے, جب ضرورت ہوگی ملے گی, لیکن مہینے میں 1 دفعہ ضرور ملے گی. اور جو بھی پروگریس ہوئی ہے, انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, اس کو مانیٹر کرے گی. اور تاکہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ پتہ نہیں ٹی وی پہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ ہو گیا, وہ نہیں ہوگا. آپ کے اپنے لوگ اس کے اندر بیٹھے ہوں گے, اور جو بھی فیصلے ہوں گے وہ لوگوں کی مشاورت سے ہوں گے. اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کے جتنے ادارے ہیں لا انفورسمنٹ کے, اور جام صاحب سی ایم صاحب کے ساتھ جو صوبائی ادارے ہیں لا انفورسمنٹ کے, وہ پرائم منسٹر نے خاص طور پر ہدایت کی کہ وہ سیریس ریویو کریں گے جو سیکیورٹی, جو پورا آپ کا سیکیورٹی پلان ہے. کیونکہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آپ کا اتنا خوبصورت سمندر ہے, وہاں بھی لوگ مارے جاتے ہیں, آرمی کے افسران بھی شہید کیے جاتے ہیں, کبھی نیوی کے افسران شہید کیے جاتے ہیں, کبھی ایسے ہی عام لوگ مارے جاتے ہیں. یہ دونوں مل کے, فیڈرل اور صوبہ اور وفاق مل کے ایک پورا اسٹریٹجی چوک آؤٹ کریں گے, اور پھر سب کو بتائیں گے کہ یہ ہماری اسٹریٹجی ہے, اور ہم کیسے صوبے کے
لا انفورسمنٹ کو فول پروف بنا سکیں، تاکہ یہ واقعات دیکھیں، واقعہ ہونے کے بعد الگ ہوتا ہے، واقعہ ہونے سے پہلے روکنا ہوتا ہے۔ میرے گھر میں وہ کیمرہ لگانے آیا، وہ سی سی ٹی وی کیمرہ وہ جو لگاتے ہیں گھر میں، ہم وزیر بنے تو انہوں نے کہا جی آپ کے گھر میں کوئی کیمرے لگانے ہیں، میں کہا لگا دیں۔ تو میں نے کہا کیمرے کیوں لگا رہے ہیں؟ میں نے کہا جی اگر کوئی حادثہ ہو گیا تو پکڑا جائے گا کہ کس نے کیا ہے۔ میں نے کہا بھائی صاحب وہ والا کیمرہ لگاؤ جو حادثہ ہونے سے پہلے پکڑ لے، حادثہ ہونے کے بعد پکڑ گیا کیمرے میں کیا فائدہ۔ تو مانیٹرنگ اگر ٹھیک ہوتی ہے تو حادثہ ہونے سے پہلے خدا نخواستہ کوئی ایسی غلط واردات کرنے سے پہلے پکڑے جاتے ہیں۔ اور بہت سارے اداروں نے ہمارے جو ہیں انٹیلیجنس ایسے بہت سارے پہلے روکے ہیں ہونے سے۔ آپ یاد رکھیں کہ پرائم منسٹر خان صاحب پچھلے 4-5 مہینے سے کہہ رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ہم سب سے زیادہ انفارمیشن آتی ہے، وہ 4-5 مہینے سے ان کو پتہ چل گیا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں بیرونی طاقتیں مذہبی فسادات کرانا چاہتی ہیں۔ کئی دفعہ انہوں نے کہا ہے، پبلکلی بھی کہا ہے، تقریر میں بھی کہا ہے، ٹی وی کے اوپر بھی کہا ہے، ہماری میٹنگز میں بھی کہا ہے۔ تو یہ تو وہ پریڈکٹ کر رہے تھے پہلے سے، اور کئی ہم نے روکے بھی ہیں، اور کہیں نکل بھی گئے بیچ میں سے کچھ لوگ۔ کراچی میں ایک ہمارے اہل سنت بھائی کے ایک عالم کو شہید کیا گیا گولی مار کے۔ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ حکومت کبھی بھی یہ نہیں چاہتی کہ ملک کے اندر یہ کام ہو، لیکن اگر ہم مانیٹرنگ ٹھیک کر لیں اور ہماری کوآرڈینیشن اچھی ہو جائے تو ہم یہ اس طرح کے گھنونے واقعات ہونے سے پہلے ان کو پکڑ لیں لوگوں کو، تو ایک بھی نہ سلپ ہو۔ نادرا اور پاسپورٹ آفس، امیگریشن، اس کی بھی ایک اسپیشل کمیٹی بنی ہے جو خاص آپ کے ہزارہ کمیونٹی کے اندر ہم نے بتایا گیا باری باری، کئی دفعہ پہلے بھی ہم سنتے رہے کہ نادرا کے اور پاسپورٹ کے بڑے ایشوز ہیں۔ اس میں بھی 2 ممبران شہداء کمیٹی کے ہم نے کہا کہ نادرا کے آفیشیل جو ہوں گے وہ 2 ممبران ہمیں بتا دیں گے کہ کون ہے، وہ بھی ہم اس میں انڈکٹ کر لیں گے کمیٹی میں، تاکہ ان کو پتہ ہوگا کہ کون علاقے کا ہے کون علاقے کا نہیں، تاکہ وہ آپ کو صحیح طرح بتا سکیں۔ اور گورنمنٹ بلوچستان کی جو شہداء کے لواحقین ہیں وہ ان کی جو اگر گورنمنٹ امپلائمنٹ کا ہے، اگر وہ ان کو شرعی جو بھی ان کے فوراً ان کو گورنمنٹ امپلائمنٹ دے گی۔ اور میں ذاتی طور پہ جو اس میں نہیں لکھا ہوا شرعی وارث کو بلوچستان گورنمنٹ میں نوکری فراہم کی جائے گی۔ اور ایک چیز جو اس میں نہیں لکھی جو میں آپ کو اپنی وزارت کی طرف سے اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پورٹس میں کچھ ایک فنڈ ہوتا ہے CSR فنڈ کیسے کہتے ہیں، تو یہ جو شہداء ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا اسٹوڈنٹ اس کی اسکالرشپ کا اگر میں اپنی وزارت کی طرف سے اعلان کرتا ہوں، ان کی پڑھائی پوری ہم منسٹری آف میری ٹائم کا کوئی نہ کوئی ادارہ اٹھائے گا۔ محمد و آل بیت محمد صلوات۔ آخر میں نے کئی دفعہ یہ بات کی ہے لیکن آپس میں کی ہے، میں پبلکلی بھی کر دوں۔ دیکھیں کچھ واقعات ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں جن کو انگریزی میں کہتے ہیں لائف چینجنگ ایکسپیرینسز، مانے وہ زندگی بدل دیتے ہیں انسان کی۔ میری ذاتی میں میرا سیاست میں آنے میں کا بھی ایک کوئی ایسا واقعہ تھا، کبھی اور ہوگا بتاؤں گا، کہ میں تو کسی سیاسی خاندان سے تعلق نہیں رکھتا، میں آپ جیسا ایک مڈل کلاس آدمی ہوں۔ میرے والد کی کوئی فیکٹریاں نہیں ہیں، کوئی زمینیں نہیں ہیں، کوئی لینڈ لارڈ نہیں ہے۔ ہم نے خان صاحب کو دیکھ کے پالیٹکس شروع کی اور ہم سمجھتے تھے، ہیں اور رہیں گے کہ یہ شخص پاکستان کی تقدیر بدل سکتا ہے، کیونکہ ایماندار انسان ہے، کریڈیبلٹی ہے، بات کرتے ہیں دنیا سنتی ہے۔ کوئی فیکٹریاں نہیں لگا رہے، کوئی سٹیل مل نہیں لگا رہے، کوئی شوگر ملیں نہیں لگا رہے، کوئی زمینیں نہیں خرید رہے، اور 18 گھنٹے کام کر رہے ہیں اور ہم سے بھی کروا رہے ہیں۔ تو ہم نے تو سیاست اس لیے شروع کی۔ تو اسی طرح
قوموں کی تاریخ میں بھی کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جس سے قوموں کی تقدیر بدلتی ہے. بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں جو قوموں کو صحیح راستے پہ ڈال دیتے ہیں. پٹری سے اتر جاتی ہیں تو ٹھیک پٹری پہ ڈال دیتے ہیں. ایسا ایک بڑا گھنونا واقعہ 2014 میں بھی ہوا تھا. اے پی ایس آرمی اسکول کے اوپر جو بچوں کو شہید کیا گیا. وہ بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، وہ یونیفارم پہن کے جنگ لڑنے نہیں گئے تھے. انہوں نے فوج کا یونیفارم نہیں پہنا تھا. وہ یونیفارم پہن کے اسکول میں تعلیم حاصل کرنے گئے تھے اور دہشت گردوں نے ان کو، کتنے بچوں کو شہید کر دیا، معصوم بچوں کو. لیکن اس واقعے نے قوم کا ڈائریکشن بدل دیا اور پھر ساری قوم نے یہ فیصلہ کیا، لیڈرشپ نے، چاہے مذہبی ہو، چاہے سیاسی ہو، چاہے عسکری ہو، کہ آئندہ سے جتنے بھی ایسے دہشت گرد گروپ ہیں اس ملک میں اور باہر سے، ان کے اوپر ایک پورا نیشنل ایکشن پلان بنا اور اس کے اوپر ایک ہر طرف، کراچی سے لے کے اور اوپر بارڈر تک، گلگت بلتستان تک، ہر جگہ اس پہ ایکشن ہوا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ، اور وہ ان بچوں، حالانکہ وہ بچے تعلیم حاصل کرنے گئے تھے، شہید ہونے تو نہیں گئے تھے، لیکن ان بچوں کے خون نے قوم کا رخ بدل کے قوم کو ڈائریکشن دیا، ملک کو ڈائریکشن دیا. میں سمجھتا ہوں کہ جو 10 لوگ بے گناہ شہید کیے گئے ہیں، مائنرز، محنت کش لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا خون بھی انشاءاللہ رائے گا نہیں جائے گا. اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ چھوٹی سی ذات ہم سب کی ہے، ہم سب جو بھی یہاں کھڑے ہیں، چاہے حکومت میں ہو نہیں ہو، ہم کوشش کریں گے، سب اپنی اوقات سے بڑھ کے کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ قوم کو ایسے حادثوں سے بچائیں اور پاکستان کو ایک صحیح راستے پہ لے کے جائیں. جو آخر میں ایک تھوڑی سی کلیئرٹی دینا چاہتا ہوں کہ خان صاحب کی ایک بات پہ آج بہت، پرائم منسٹر صاحب کی ایک بات پہ انہوں نے ایک بات کی جو کہ بہت زیادہ لوگوں نے اس کے اوپر، اپوزیشن نہیں بلکہ عام لوگوں نے بھی تنقید کی. میں بتانا چاہتا ہوں، سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا، وہ خود آ کے اس کی کلیئرٹی بھی دیں گے. میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا مقصد جو تھا وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ خدا نہ خواستہ کہ وہ کبھی آپ کو کوئی کہہ رہے تھے. خان صاحب سے بڑا، خان صاحب وہ آدمی ہیں کہ ایک آدمی کو صرف یہ دیکھتے ہوئے کہ جب ان کی والدہ کینسر سے کی بیماری میں مبتلا تھیں تو وہ ہسپتال میں ایک آدمی کو دیکھتے ہوئے کہ غریب آدمی دوا کیسے خریدے گا، اس نے ساری زندگی کینسر ہاسپٹل بنانے میں لگا دی، اب 1 سے 3 بن گئے. وہ آدمی ہے کہ کووڈ میں پورا دنیا کہتی رہی کہ بند کرو، اس نے کہا نہیں، محنت کش کہاں جائے گا، ہم سمارٹ لاک ڈاؤن کریں گے. احساس رکھتا ہے، آج بھی احساس رکھتے ہیں. لیکن اب وہ عمران خان نہیں رہے خالی، وہ اب پرائم منسٹر بن گئے، ان کو بہت ساری انفارمیشن ہوتی ہے. تو وہ جس کے لیے بات کر رہے تھے وہ انشاءاللہ وہ آ کے آپ کو بتائیں گے کہ یہ کون لوگ تھے. یہ جو وہ مجھے پیچھے سے کہہ رہے ہیں سب کے بتا دیں، یہ جو ہمارے ملک میں آج کل گھوم رہے ہیں، کوئی مذہب کے نام پہ سیاست کر رہا ہے، بچوں کو دیکھیں. میں کیا بتاؤں، جب بھی کوئی کسی مقام پہ بیٹھتا ہے، لیڈر بنتا ہے، جب فالوئنگ ہوتی ہے اس کا کام ہوتا ہے ڈائریکشن ٹھیک دے، غلط ڈائریکشن میں نہ لے کے جائے. یہ ان لوگوں کے لیے خان صاحب نے کہا تھا جو اس ملک کو لیڈ تو کرنا چاہتے ہیں لیکن غلط ڈائریکشن میں لے کے جا رہے ہیں، اور ادھر آ کے وہ عجیب عجیب باتیں کر کے گئے. خیر میں نے آپ سے کہا سیاسی بات نہیں کروں گا، اتنی کلیئرٹی کافی ہے، وہ آپ کو دیں گے. آخر میں پھر لوائقین سے تعزیت بھی کرتا ہوں اور انشاءاللہ وعدہ بھی کرتا ہوں کہ جن نے یہ کیا ہے ان کو یہ حکومت چھوڑے گی نہیں. ہم آخر تک فیصلہ کریں گے، ان کو فالو کریں گے اور ان کو پکڑیں گے، اور انشاءاللہ آئندہ سے ایسے پورے پاکستان میں اور خاص طور پہ ہزارہ کمیونٹی میں واقعہ نہیں ہونے دیں گے. بس ایک میرے ساتھ آپ فاتحہ اور پڑھ لیں، ٹھیک اور پھر اس کے بعد جام صاحب اگر آپ سے جو بات کرنا چاہیں وہ کر لیں. فاتحہ پڑھ لیں سب کے لیے.
सलवात जाम साहब